امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دوسری سند اور لیث بن سعد نے کہا، مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص نے مرتے وقت زمانہ جاہلیت میں اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ وہ زمعہ بن لیثی کی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے قبضے میں لے لیں۔ عتبہ نے کہا تھا وہ میرا لڑکا ہوگا۔ چنانچہ جب فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس بچے کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کے ساتھ عبد بن زمعہ بھی آئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے تو یہ کہا، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے۔ بھائی نے وصیت کی تھی کہ اسی کا لڑکا ہے، لیکن عبد بن زمعہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی میرے والد زمعہ کا بیٹا ہے، کیونکہ انہی کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ کی باندی کے لڑکے کو دیکھا تو وہ واقعی سعد کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کی شکل پر تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون شریعت کے مطابق فیصلہ یہ کیا کہ اے عبد بن زمعہ، تم ہی اس بچے کو رکھو، یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ یہ تمہارے والد کے فراش پر اس کی باندی کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا سے، جو زمعہ کی بیٹی تھیں، فرمایا، سودا، اس لڑکے سے پردہ کیا کرنا، کیونکہ آپ نے اس لڑکے میں عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شباہت پائی تھی۔ ابن شہاب نے کہا، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لڑکا اس کا ہوتا ہے جس کی جورو یا لونڈی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور زنا کرنے والے کے حصے میں سنگ ہی ہیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو پکار پکار کر بیان کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4303۔